ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ سکینہ مدینہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا انہوں نے، اللہ کا رسول، میرا ایک اونٹ ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، رات کو بڑبڑاتا ہو، ایسی آواز غمناک سی ایسی آواز نکالتا، درد بھری سی، کہ جس کی وجہ سے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، میں پوری رات پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات تو سن لی، جو دعویٰ کر رہا ہے ہم نے آپ کی بات تو سن لی جو آپ نے کہا، لیکن ہم اس کی بات کو بھی سنیں گے۔ کس کی بات کو؟ اونٹ کی بات کو بھی ہم سنیں گے۔ یہ بات اونٹ کا مالک کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول، میرا ایک اونٹ ہے جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، ایسی آواز نکالتا رات میں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کا رسول نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات تو ہم نے سن لی، لیکن ہم اس اونٹ کی بات کو بھی ہم سنیں گے، ہمارے پاس اس کو لے کر آئیے۔ تو وہ صحابی گئے اور اس اونٹ کو لے کر آ رہے، تو اونٹ بھی نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آ رہا ہے، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اونٹ ایک جانور ایسا بیٹھا جیسا کہ ہم لوگ نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے ہی دو جانور ہو کر وہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ بھائی، یہ جو تمہارا مالک ہے یہ شکایت کر رہا ہے کہ جب یہ میں اس کو کھلاتا بھی خوب پلاتا ہوں، پانی وغیرہ پورا ان کا دھیان رکھتا ہوں، میں کھانے پینے سب چیز کا، لیکن یہ رات میں ایسی آواز نکالتے ہیں غمناک سی، یعنی درد بھری سی، کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں رات کو بے چین رہتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے تمہارا مالک، اونٹ سے کہا۔ تو اللہ کا رسول نے اونٹ سے پوچھا کہ بھائی کیا بات، کیا معاملہ بھائی؟ اونٹ نے کیا کہا؟ اونٹ نے کہا کہ اللہ کا رسول، بات تو صحیح ہے، میرے مالک ہیں، مجھے خوب کھانے کی، پانے کی، دانے کی، سب چیز کی میری خوب کرتے ہیں، اور جتنا بوجھ یہ لاتے ہیں اس بوجھ کو میں مڑ کے نہیں دیکھا، میں لے کر چلتا ہوں، میں ساتھ دیتا ہوں پورا، میں اپنے مالک کا پورا ساتھ دیتا ہوں، جتنا بوجھ میرے اوپر لاتے ہیں اس کو لے کر جاتا ہوں میں۔ لیکن اللہ کا نبی، بات دراصل یہ ہے، یہ میرے مالک ہیں، یہ پورے دن تھکے ہوئے رہتے ہیں، میں بھی تھکا ہوا رہتا ہوں، مغرب کے بعد جب کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد یہ نیند کا غلبہ رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آدمی تھوڑی دیر لیٹنے کے لیے، یعنی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، یعنی سو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی، میں مانتا ہوں یہ تھکا ہوا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن اللہ کے نبی، میں ان کی فکر رکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سو گئے اور عشاء کی نماز ان کی قضا ہو جائے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کے کھانا کھانے کے بعد لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، عشاء کی نماز رہ گئی، تو میں یہ فکر میں مجھے فکر ہے کہ میرا مالک، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک سوتا ہی رہے، عشاء کی نماز ان کی قضا ہو جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تو اس کا ساتھی تھا، تو نے اس کو جگایا کیوں نہیں، اس کی تیرے مالک کی وہ عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو نے اس کو جگایا کیوں نہیں۔ یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، ایک اونٹ اپنے مالک کی فکر کر رہا ہے، اور ایک وقت کی نماز کے لیے فکر کر رہا ہے، کہیں ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے کہ تم نے اپنے مالک کو جگایا کیوں نہیں، اپنے مالک کو جگایا کیوں نہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، نماز فرض ہے، کوئی ڈھیل نہیں، نماز جو پڑھے گا وہ مسلمان کہلائے گا، نماز جو چھوڑے گا وہ کفر کے قریب چلا جائے گا۔ ایک وقت کی نماز بھی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی،
ہمارا مالک وہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ کھانے کے لیے دے رہا ہے، پہننے کے لیے